السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گائیڈنگ لائٹ اسلام۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ کے ذکر کے بارے میں۔ اللہ کا ذکر کرنے کی اہمیت اور کچھ اذکار جو ہمیں روز کرنے چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرنا ہمارے لیے ایسے ضروری ہے جیسے ایک مچھلی کے لیے پانی۔ اللہ کا ذکر کرنا بہت ہی اہم ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی دی، ہمیں ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا روز ذکر کرنا، اس کی تعریف کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا تو بنتا ہے۔ اگر ہم اس کو ہی بھول جائیں، اس کو ہی یاد نہ کریں اور اس کی ہی تعریف نہ کریں جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی دی اور اتنی ساری نعمتیں عطا کی، تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا، جبکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن ہم تو بھول چکے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہی کچھ اور بن چکا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ یہ زندگی، یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کا ذکر کرے اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے، ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح زندہ اور مردہ کی ہوتی ہے۔ گویا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور نہ کرنے والا مردہ ہے۔ لیکن ہمارا اب یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہر چیز سے گھیر گھار کے ہم اپنے آپ سے شروع ہوتے ہیں اور اپنے آپ پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ یعنی بندوں کے ساتھ بندوں کا رشتہ ہو تو اگر دن میں ہم ان کو یاد نہ کریں تو شکوہ آتا ہے۔ تو مجھے بتائیے، سارا دن ہی گزر جائے اور ایک تسبیح بھی نہ پڑھی جائے، یہ جس نے سارا دن رب کو یاد ہی نہیں کیا، اس کو سارا دن خیال ہی نہیں آیا، تو کیا اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا کہ میرے بندے نے سارا دن مجھے یاد ہی نہیں کیا؟ لیکن ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں اپنے اور اللہ تعالیٰ کے رشتے کے بارے میں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون کامیاب ہو گئے، سبقت لے گئے۔ تو صحابہ نے کہا، وہ کون ہے مفردون؟ کہا، مفردون وہ جن کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہوتی ہے، وہ سبقت لے گئے، وہ سب سے آگے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا بہت ہی اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ سوچیں، جنت میں ساری عبادات رک جائیں گی، نمازیں، روزے اور سب بھی، لیکن ذکر جاری ہوگا، وہ نہیں رکے گا۔ سبحان اللہ، مومن چلتے پھرتے الحمدللہ سبحان اللہ ذکر کرتے ہوں گے۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت تو ہم نے دیکھ لی، اب آئیں کچھ ایسے اذکار دیکھتے ہیں جو ہمیں روز پڑھنے چاہیے۔ پہلا ذکر جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو بہت ہی پاورفل ہے، وہ یہ ہے، صبح شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان صبح شام یہ تسبیح پڑھتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا ہے دجال اور دجالیت سے بچنے کا ذکر۔ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی، یعنی گلوبل فیمن آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، پھر ہم کیا کھائیں گے؟ کہا، تحلیل، تحمید اور تکبیر۔ تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تحمید ہوتا ہے الحمدللہ اور تکبیر ہے اللہ اکبر۔ ذکر تمہاری خوراک ہوگی۔ تو 3 اذکار یہ ہو گئے، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ اور دوسرا ذکر ہے، جب آپ 3 بار یہ 3 کل پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، لیکن آپ کو کانشیس ہو کے پڑھنا ہے۔ یہ ذکر اتنا پاورفل ہے کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کے ارد گرد ایک شیلڈ بن جاتی ہے جو آپ کو شر سے اور حسد سے بچاتی ہے۔ اسی طرح اذکار میں ایک ذکر ہے استغفار، جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ دن میں ہمیں 1 یا 2 بار استغفر اللہ کی تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے اور پورا پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک اور ذکر ہے جو ابھی میں نے ریسنٹلی ایک عالم سے سنا ہے، انہوں نے کہا، یہ ذکر آپ صرف 15 منٹ کر لیں، تعداد نہ دیکھیں، بس توجہ کے ساتھ کریں، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس کا کیا اثر ہوتا ہے آپ کی زندگی پر۔ وہ ذکر یہ ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ دونوں دعاؤں کو کمبائن کیا گیا ہے۔ دوسرا ذکر یہ کہ عصر کی نماز کے بعد یہ 3 تسبیح آپ ضرور پڑھیں۔ پہلے درود شریف 100 بار، کوئی بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا یا کوئی بھی بڑا، آپ کی مرضی ہے۔ دوسری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور تیسری تسبیح ہے استغفار کی، پورا پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 3 اذکار اور ہیں جو بہت ہی پاورفل ہیں۔ پہلا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ اور دوسری تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، اور تیسری تسبیح ہے
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 اذکار بہت ہی پاورفل ہیں، یہ آپ جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ یہ کچھ اذکار جو سارے میں نے بتائے آپ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں، بہت ہی ضروری ہیں۔ اگر آپ ان کے علاوہ اور اذکار پڑھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے جس کا نام ہے حصن المسلم۔ اس میں آپ کو صبح شام کے بہت سارے اذکار مل جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا و کثیرا۔